बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम मेरे प्यारे मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन। मेरे प्यारे मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज मैं एक वीडियो लेके आप लोगों की खिदमत में हाजिर हुआ हूँ, जिसमें इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह को गुस्ताख कह रहे हैं। मैं ये सोचता हूँ कि वो बरेलवियों से बुग़्ज़ रखने की वजह से कोई भी इमाम नहीं मानता और इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह को गुस्ताख भी कह रहे हैं। तो चलिए आइए अपनी वीडियो की जानिब बढ़ के देखते हैं कि वो क्यों और किस लिए इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह को गुस्ताख कह रहे हैं। और यह भी मैं वाज़ेह करता चलूँ कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब किसी भी इमाम को नहीं मानते। बग़ैर इमामों के माने आप किस तरह दीन पे चल रहे हैं और कैसे दीन पे गामज़न हैं, यह मेरा सवाल है आपसे इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब। तो चलिए आइए अपनी वीडियो की जानिब बढ़ के देखते हैं कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब किस तरह इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह को गुस्ताख कह रहे हैं। आइए अपनी वीडियो की जानिब बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि जो मौसीकी है और सूद है और जो गुस्ताखी रसूल का जो फतवा होता है, उस पर आप गामदी साहब की तरफ हमें रेफर कर देते हैं, जबकि अपना कोई पॉइंट नहीं, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू तो है कि जो फसाद फिल अर्द करे वो गुस्ताख रसूल है, बार बार करे उसकी सजा कत्ल है। इस वजह से नहीं कि गुस्ताख रसूल की सजा है, इसकी वजह से कि फसाद फिल अर्द है। और ये बात तकी उस्मानी साहब भी माने हैं कि शरीयत में गुस्ताख रसूल की सजा ही कोई नहीं है, ये फसाद फिल अर्द के तहत है। और फिक़ह हनफी में तो कत्ल है ही नहीं है। तो जो हनफी है पहले तो वो बताए ना कि इमाम हनीफा ने क्या सजा रखी है। इसमें तो भड़क उठे थे मुफ्ती मुनीर साहब। अगर इमाम हनीफा गुस्ताख रसूल की कत्ल नहीं सजा मानते हैं तो हनफियों तुसी केड़े इमाम नु मनदे हो। और अगर जो ये न माने वो गुस्ताख है तो इस प्लेनेट अर्थ का सबसे बड़ा गुस्ताख इमाम हनीफा है। उसूल खड़ा करो, मैं तो क्या सी ना उसूल खड़ा करोगे तो बाबा पहले उदा कीमा बन के निकलेगा जे, मैं तो बाद चाहवांगा। उसूल नहीं खड़ा करनगे, मनु एब्सोल्युटली एक करनगे। और पहली इसके साथ आपने क्या बात की थी? हाँ, मुसीकी। एक कवाली कौन सुनता है? बरेलवी, चिश्तिया। उसूल तय कर लो, जो कवाली को म्यूजिक को हलाल समझे, जो हलाल का है वो हलाल मानेगा, जो हराम हाँ वो जुमला बोल के, तो फिर हम आपको लिस्ट बताएंगे कि कौन कौन मुसीकी को हलाल समझते हुए हरामी हो गया हुआ है। फिर मैंने बात मेरी वही थी, मैंने ये आपको एक समझ ले मास्टर की दे दी है। उसूल तय करना है, सारे चिश्तिया फारग हो जाएंगे जे, मेरा नंबर बाद ही आएगा। जो जो म्यूजिक के ऊपर फतवा देता रहे ना वो सारे फारग हो जाएंगे। ये तो कहते हैं ताली बजाना भी हराम है। हाँ जी, बुखारी मुस्लिम में है कि नबी इस्लाम ने कहा औरतें इमाम को इस तरह गलती पर मुत्तला करें, इसको तस्वीक कहा कर, ये ताली नहीं है। और मर्द कहें सुबहान अल्लाह। हालांकि इससे बेहतर हो सकता था तरीका मुसीकी से बचने का कि मर्द कहें सुबहान अल्लाह, औरतें कहें म्यूजिक भी नहीं हुआ, ये तो म्यूजिक है। डॉक्टर जाकिर नाइक के जब जलसों के अंदर तकरीरों में तालियां होती थी तो ये बरेलवी कहता है देखो ताड़ियां मार रहे हैं। अच्छा, कवालां दी ताड़ियां नहीं नजर आंदियां, वो जिहड़ी खुसरे वाली ताड़ियां ने हैं, ए बेचारियां मासूम जी तालियां जिहड़ियां ने ए जिहड़ियां ने हराम हो गईयां, ए वाली जिहड़ी हलाल हो गई। उसूल खड़ा करो, जवाब ले लो सरकार। हाँ, टाइम क़यामत तक जे उसूल खड़ा करो, जवाब ले लो। म्यूजिक के वाले से हमारा मौक़िफ़ यह है, नबी इस्लाम ने दफ को जायज करार दिया, बुखारी मुस्लिम में। गाने को जायज करार दिया, सही बुखारी में, अबू दाऊद में, तो इब्न माजा में, तो यहां तक आया कि हलाल और हराम निकाह में फर्क है, जिसमें गाना हो। गाने में भी कोई इख्तिलाफ नहीं, दफ में भी कोई इख्तिलाफ नहीं। इंस्ट्रूमेंट तो है ना, इसका मतलब है मुतलकन इंस्ट्रूमेंट तो हराम नहीं हुए, मुतलकन तो ना हुए। अब जिन इंस्ट्रूमेंट्स को ये हराम कह रहे हैं ना, वो अहदीस से उसकी लिस्ट बयान करें और उसकी हुर्मत साबित करें, टाइम क़यामत तक जे। अगर आप वो ढोल वाली हदीस लेके आएंगे ना अबू दाऊद से, फिर हम आपसे अगला सवाल करेंगे कि नबी इस्लाम ने तो कानों में उंगलियां दी थी, अब्दुल्ला बिन उमर की उंगलियां कानों में क्यों नहीं डलवाई थी? और ये वो जवाब है जो कवालियों वाले इनको देते हैं। हाँ, वो कहते हैं नबी पे वाजिब होता है कि वो हराम को हराम कहता है। ठीक है, सूफिया सारे कायल हैं। ठीक है, हाँ, और आपको बताऊं अहले हदीस के जो सबसे बड़े इमाम हैं, इब्न तैमिया के भी इमाम, अल मुहल्ला किताब जिन्होंने लिखी है, क्या नाम है यार,
ذہن سے اتر گیا. جو شروع کے ان کے اماموں میں سے ہیں. لکھو یوٹیوب تے المحلہ اور امام دا نام آ جائے گا. المحلہ گوگل میں جا کے لکھیں المحلہ. محلہ بک آتھر ابن حزم. ابن حزم. ہائے میں صدقے, ہائے ہائے گوگل حافظ اللہ تجھ پہ لاکھوں سلام. ابن حزم وہ ہے کہ ابن تیمیہ تو شاہی کوئی نہیں, ابن تیمیہ سے بھی 300 سال پہلے. ابن حزم نے نہ صرف میوزک کے اس انسٹرومنٹس کو جائز کہا ہے بلکہ اس کی خرید و فروخت کو حلال کہا ہے, اس کے کاروبار کو حلال کہا ہے. اسی لیے یوسف القرداوی نے میوزک کے حلال ہونے پہ فتویٰ دیا ابن حزم کی بنیاد پہ. اہل حدیثوں قیامت تک ٹائم جے ابن حزم نکو کے گمراہ سی. ابن حزم وہ ہے کہ جس کے سامنے ابن تیمیہ بھی بغیر وضو کے کھڑا نہ ہو بات کرنے کے لیے. سلفیوں کا بڑا امام ابن حزم مانا جاتا ہے, پہلا غیر مقلد کہا جاتا ہے جی پلانٹ ارتھ پہ. امام وہ داؤد ظاہری اور اس کے بعد ابن حزم. اور یہ وہ ہے جس کو غامدی صاحب بڑا کوٹ کرتے ہیں ابن حزم کو. المحلہ انہوں نے پیچھے کئی بار لگائی ہوتی ہے, آپ دیکھیں بخاری مسلم نہیں نظر آئے گی, المحلہ تو نظر آئے گی. ابن حزم تو میوزک کے انسٹرومنٹس کو جائز سمجھتا ہے, اس کے کاروبار کو جائز سمجھتا ہے. اجتہادی خطا ہے تو سرکار غامدی بھی اجتہادی خطا مان لو. وہی گل, پہلے اصول طے کرو, اس اصول سے سب کو گزاریں پھر آگے چلیں. ہمارا درمیان کا موقف ہے کہ ترنم گنگنانا اس کو تو کوئی حرام نہیں سمجھتا. بخاری کی حدیث ہے جو ترنم سے قرآن نہ پڑھے وہ ہم میں سے نہیں ہے. سرکار یہ مشاری جو کچھ کر رہا ہے قرآن کے ساتھ یہ ترنم نہیں ہے, اور اگر قرآن ایسا نہ ہوتا تو ترنم سے پڑھا بھی نہ جاتا. میں تو چونکہ میں تو ایک فیلڈ ہے نا یہ, میں تو بعض اوقات ترنم میں بھی پوری پوری صورتیں پڑھ لیتا ہوں اس طرز میں جس طرز میں قرآن سنا رہا ہوتا ہوں. تو آپ اس کو میوزک کہہ دیں گے, انسٹرومنٹ کہہ دیں گے. ہمیں گانے اور انسٹرومنٹ سے تب اختلاف ہے جس میں بے حیائی, عورتوں مردوں کا اختلاط ہو, کلمات کفریہ ہو اور دھما چوکڑی ہو, کہ اس کے بعد اصلاح کے بجائے جو ہے وہ اٹھ کے بندہ نچنا شروع کر دے. اس طرح میوزک نہ ہو. سافٹ میوزک اچھا, جس سے کوئی کلام ایسا جس کی وجہ سے آپ اللہ کی طرف مائل ہوں. ٹھیک ہے, اب یہ جو میں بندہ آسی ہوں, گناہگار ہوں مولا, اس کے پیچھے بھی تو میوزک ہے, لیکن کیا توحید کا کلام ہے وہ جو خالد حسنین خالد نے پڑھا ہے. سرکار کیا بات ہے. ٹھیک ہے نا جی. اس طریقے سے قوالیاں بھی جو توحید کے اوپر مبنی ہیں, بلکہ کئی کلام میں کہتا ہوں ہے تو وہ عشق مجازی والے ہیں, بس آپ وہ تصور نہ لائیں. تو جناب ناصر حسین کاظمی کی جو یہ غزل ہے میری زندگی ہے تو, اس میں کبھی خدا کو فٹ کر کے کبھی آپ سنیں تو پھر میں آپ سے پوچھوں گا کہ حسان ابن ثابت کی نعتیہ شعر کے اندر اتنی جان کیوں تھی, اور آپ کی نیت کا ہے نا. اور بیوی خامند کو سنا سکتی, خامند بیوی کو سنائے. ٹھیک ہے. ڈاکٹر ذاکر نائک نے تو اپنے پلیٹ فارم سے گانے, وہ زوجتی انت حبیبتی انتی, وہ کڈی ترسی چونے پڑھی ہے, اور عرب دا ایک نشید پڑھنے والا ہے, اور کتنے نشید پڑھنے. یہ ٹلے مسئلے نے, انہوں چھوڑ دو. سرکار عمر سیریز میں سے اگر آپ وہ میوزک نکال دیں اس کی روحانیت ہی ختم ہو جائے گی. سر وہ جو میوزک چلتے ہیں اس کے, وہ اس زمانے میں لے جاتے ہیں آپ کو. سرکار یہ اللہ نے دنیا میں رکھا ہے نا, تو اگر یہ اس طرح کے معاملات ہوتے تو آپ کو بخاری سے لے کے ابن ماجہ تک حدیثیں بھری پڑی ملی ہوتی جس طرح باقی گناہوں کے اوپر مل رہی ہیں. ایتھے نہیں مل رہی ہے ایک کھینچتان کے کبھی لاول حدیث کہہ دیں گے. سرکار لاول حدیث تے فضائل اعمال بھی ہے. وہ کہتے ہیں جی اس زمانے میں وہ سٹوریاں لے آئے تھے قرآن کے مقابلے پہ, تو آپ بھی تو فضائل اعمال اور فضائل صدقات لے آئے, میں لاول حدیث کہہ دیں. وہ کہتے ہیں اس سے ثابت ہوا کہ میوزک چونکہ اللہ سے دور کرتا ہے, تو سر جو میوزک اللہ کے قریب لے آئے پھر کیا بات کریں گے آپ. ہاں, اس لیے یہ میں اس معاملے میں اس لیے ڈھیلا رہتا ہوں کہ میں اس کے اوپر کوئی فتویٰ نہیں لگاتا. عمر سیریز کا صرف میوزک چل جائے نا سرکار, تو آپ اس زمانے میں پہنچ جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا. کوئی نیگیٹو آپ کے اندر انٹینشن پیدا نہیں ہوتی, کوئی شہوت نہیں آپ کی بھڑکتی, کوئی نیگیٹو خیال نہیں آتا, تو اب آپ اس کے اوپر کیا فتویٰ لگائیں گے. اور پھر وہ مجھے ایک موسیقار نے ٹیلی فون پہ جب پوچھا نا, تو مجھے کہنے لگا اچھا مجھے بتائیں انجینئر صاحب
میوزک اگر حرام ہے وہ سمجھتا تھا کہ میں یہ کہوں گا، خود ہی فتویٰ لاتا انہیں. اچھا اب میرے فتویٰ لگائیں کہ میں اگر یوں گنگناؤں تو کیا فتویٰ لگائیں گے آپ؟ اور یہ میں سارنگی کے اوپر بجا دوں تو کیا فتویٰ لگائیں گے؟ گنگنانے والا حلال اور وہی حرام. اس کو جسٹیفائی کیسے کریں گے؟ اور میں آپ کو بتاؤں یہ جتنے لوگ ہیں انہوں نے باقاعدہ یہ علم سیکھا ہوا ہے، یہ ویس قادری نے علم سیکھا ہوا ہے تبھی اتنی طرزیں نکالتے ہیں وہ. ہاں انہوں نے کسی ولی اللہ نے نہیں طرزیں سکھائیاں، یہ اسی فن سے سیکھی ہیں انہوں نے. اگر یہ فن حرام تھا تو کیوں سیکھا ہے؟ جتنے طرزیں بناتے ہیں نا سب نے سیکھی ہیں یہ چیزیں. جی اچھا، پیر نصیر الدین نصیر صاحب نے تو ہارمونیم کے اوپر پوری وہ کلام پڑھا ہے، وہ ویڈیو ہی رکھی ہے یوٹیوب پہ. یہ مسئلہ ایسا نہیں ہے گا سخت جس طرح انہوں نے بنا دیتا ہے. اس سے یہ نہ سمجھیے گا کہ ہم یہ جو انڈیا کے بیہودہ گانے یا مائیکل جیکسن کے یہ فضول قسم کے گانے میں ان کے اوپر بات کر رہا ہوں، یہ تو آپ کو سننے کا دل بھی نہیں کرے گا. جو بندہ دیندار ہو کہ یار کوئی فضول شاید کوئی لاؤ کوئی سمجھ آوے کوئی گل ہو رہی ہوئے تو چلو میں سن لاں گا، ٹھیک ہے، وہ خود بخود آپ اس سے دور ہونا شروع ہو جائیں گے. تو ان ساری چیزوں کو دیکھیں. اگر آپ نے فتویٰ لگانا ہے ابن اعظم سے لے کے ابھی تک جتنے لوگ ہیں وہ سارے کے سارے اسلام کے دشمن، شیطان کے ایجنٹ، وہ جو جملے انہوں نے رکھے ہیں وہ ڈکلیئر کریں. غامدی صاحب کا تو نمبر بعد میں آئے گا. وہی میں نے کہا تھا اگر اصول آپ طے کریں گے. یہی وجہ ہے کہ میں آپ کو اکثر جگہ فتووں میں ڈھیلا نظر آتا ہوں. میں کہتا ہوں نماز ان کے پیچھے پڑھوں گا، کیوں؟ مجھے پتا ہے کہ میں پھنس جاؤں گا اللہ کے حضور. اگر میں یہ اصول کھڑا کروں گا کہ نماز نہیں ہوتی تو کہیں میرے ماننے والے جو اسٹوڈنٹ ہیں ان کے پیچھے بھی نمازیں نہیں ہو رہی ہوں گے. میں ایک اصول بناتا ہوں کہ نہیں یار یہ اصول ہے نا، بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیں گے، سب کو دیں گے. اس کی وجہ سے ہم فتوے لگانے سے بچ جاتے ہیں. واللہ یہ لوگ اگر یہ حرکت کرتے ہیں نا، اصول طے کرتے تو یہ فتوے لگانے سے بچ جاتے، تکفیر کرتے ہی نہ، کبھی بھی نہ کرتے. تو میرے پیارے محترم ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو. آپ لوگوں نے دیکھ لیا کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کس طرح ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں باتیں کر رہے تھے. ہم امید کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کو ہمارے ویڈیوز پسند آ رہے ہوں گے. تو آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ ویڈیوز کو لائک، کمنٹس اینڈ شیئر کیا کریں. ملتے ہیں ایک ایسی ہی دلچسپ ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.